13 ذی القعدہ اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں صرف اور صرف اسلامی تاریخ پر۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے اثرات کیا ہوئے؟ عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال حکومت کی اور مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی، عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، مال واپس لے جانا پڑتا۔ اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ان کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گیا۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی بکری کو نقصان پہنچا دے۔ موسیٰ بن عین کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اسی روز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کی نشو و نما کے لیے ماؤں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا ہے۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ مفید اور صحت مند کوئی غذا نہیں، نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی۔ آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگر ماں بچے کو پورے 2 سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی سے کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی۔ اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غذا ہے تو دوسری طرف بہت سے امراض سے ماں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بات کٹانا ہی لازم ہے، اس لیے کہ بالوں کا بنڈوانا جائز نہیں۔ حج کے موقع پر احرام کھولنے کے غرض سے تھوڑے سے بال کٹوانے کو جائز قرار دیا گیا، لیکن ہاں حالات میں یہ تھوڑے سے بال بھی میں اور آپ نہیں کٹوا سکتے کیونکہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں حج عمرہ ہے تو پھر جائز ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے علاوہ نہ کسی خادم کو مارا، نہ اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا۔ اور ایک بہت اہم عمل کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرے گا تو اسے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اور دنیا آخرت کی تلاش کا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے اور اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے تو جب تک دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھے حال میں، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو تو برے حال میں ہے۔ اور بات کریں آخرت کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اب بات کریں طب نبوی سے علاج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قے کی اور پھر وضو فرمایا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ قے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں قے کے یعنی وومیٹنگ کے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔